اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح پیدا کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا، الستو بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم سب کو موت دے دی گئی، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ پھر جب عالم دنیا کے اندر وہی انسان جب آتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو 120 دن ہو جاتے ہیں، تو 120 دن بعد ایک فرشتہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس جنین میں، اس جسم میں وہی روح پھونک دی جاتی ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی۔ تو پھر وہ حیوان سے انسان بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو انسان ہے جو 9 مہینے پورے ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو وہ انسان اپنا ایک امتحان دینے آیا ہے۔ اس انسان کو بھٹکانے کے لیے بھی شیطان موجود ہے، اور اس انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھی فرشتہ موجود ہے۔ اس انسان کے اندر نفس بھی موجود ہے، اور اس انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی بھی صلاحیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اچھائیاں ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کو بھی وہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ پھر ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ایک فرشتہ، پھر ہمارے الٹے ہاتھ پہ ایک فرشتہ، منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ پھر ہمارے آگے فرشتے اور پیچھے فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتے نہ ہوں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں تو یہ شیاطین ہمیں اچک کے لے جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ 60 70 80 100 سال کا امتحان بنایا ہے، اور اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، پھر 300 سے زیادہ آپ کے پاس نسخے آئے، یعنی مختلف امتوں کے اوپر۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اپنے انبیاء، رسول اور کتابیں بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو یہ کیا سب فالتو بات ہے؟ یہ سب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے کیا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد ہے اللہ کے پاس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ جیسے سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات کان اللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں، جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں، تو ان کو اللہ عذاب دے، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اپنے علم غیب کی وجہ سے سب کچھ معلوم ہے، اور ہم انسانوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو بات معلوم ہے وہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، تاکہ روز قیامت جب ہم اپنا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ اعمال کیے تھے اور اس کی یہی سزا ہے کہ ہم دوزخ میں ڈالے جائیں۔ جب ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق کیے ہیں، تو اس لیے ہمیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور اس فضل کے لیے اہل ہونے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ الگ کی آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ سورۃ الفجر کی آیت ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ تمہارا رب طاق میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میرا بندہ اگر میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 3 قدم جاتا ہوں، وہ میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 3 ہاتھ جاتا ہوں، وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، آپ کو اتنے موقع فراہم کر رہا ہے، تو ہم اور آپ کیوں یہ شیاطین کی مادہ پرست زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم سب اپنے گھر ایسے بناتے ہیں جیسے 1000 سال کیا اربوں سال اسی گھر میں رہنا ہے، لیکن آپ دیکھیں آج 2024 ہے، 2124 میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو 2124 میں جب ہم میں سے زیادہ تر لوگ موجود نہیں ہوں گے، انہی گھروں میں اور لوگ گھوم رہے ہوں گے، انہی گاڑیوں پہ اور لوگ چڑھ رہے ہوں گے، یہی سڑکوں پہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ تو ہمارے پاس یہی ٹائم ہے کچھ اعمال کرنے کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہم برف کے تاجر ہیں، اور جتنی برف ہم نے ایک چٹیل میدان کے اندر ہم سب برف بیچ رہے ہیں، اور برف کا خریدار صرف اللہ ہے، اور کوئی برف نہیں خرید رہا ہم سے۔ تو جتنی برف ہم نے اللہ کو بیچ دی وہی ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے، اور باقی دھوپ اتنی ہے اس چٹیل میدان میں کہ وہ سب برف پانی ہو رہی ہے، ٹائم گزر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہمارا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو جیسے ہی ہماری موت واقع ہوگی وہ ساری برف پانی ہو گئی، اور آپ برف کے تاجر ہیں تو آپ برف ہی بیچیں گے، کیونکہ پانی تو بک ہی نہیں رہا، پانی کا تو خریدار ہی نہیں ہے۔ تو یہی ٹائم ہے، یہ دارالامتحان، جس کے اندر ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جس میں ہم ہمیشہ ہمیش کی جنت حاصل کریں، اور انہی میں ان اعمال سے بچنا ہے جو ہمیں بہت لمبے عرصے تک دوزخ میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہم سب کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تعلیم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی دوزخ تو نہیں ملے گی، پر کیا ہم 1 گھنٹہ بھی دوزخ میں گزار سکتے ہیں، 1 منٹ بھی گزار سکتے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ایک آدمی جس کو ساری عمر دنیا میں سکون آسائش میسر تھا، بہت اس نے عیاشیاں کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بولے گا کہ جا کر تم دوزخ کا چکر لگا کے آؤ، تو وہ 1 سیکنڈ کا چکر لگائے گا، پھر جب وہ واپس آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت ملی ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے کبھی کوئی نعمت نہیں ملی۔ اور ایک آدمی جس نے ساری عمر مشکل میں گزاری، ساری عمر تکلیفوں میں گزاری، ساری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، ساری عمر وہ سڑک پہ سویا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ایک نظر جنت میں جا کے آؤ۔ وہ جنت میں جائے گا اور پھر وہ واپس آئے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ملی؟ تو وہ کہے گا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی۔ تو یہ حقیقت ہے آخرت کی، اور اتنی سی حقیقت ہے دنیا کی۔ دنیا سے جیسے آپ رات کو سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں جو بھی دیکھیں آپ، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ جی یہ حقیقت ہے، وہ خواب تھا۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ بولیں گے اصل زندگی تو یہ ہے اور وہ خواب تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی ہماری خواب ہے، اور وہ آخرت جو ہے وہ اصل زندگی ہے، رہنے کا اصل مقام وہ ہے۔ سورۃ الفجر میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھے گا بندہ تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں نے اپنے لیے کیا بھیجا۔ تو جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو وہ کہے گا، سورۃ الفجر میں ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے
اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر آگے اس کے مزید جو لکھا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس سے سخت جکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں، کیا ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک 100 سال کی زندگی کی عیاشیوں کے چکر میں، جس میں سے 60 سال کے بعد ہمارے آدھا جسم کام نہیں کرتا، آدھے باڈی پارٹ جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 سال کی زندگی ہماری کمانے کی، بنانے کی، جو بھی ہے، اس میں سے 30 سال ہم پڑھائی میں لگا دیتے ہیں، اس دنیاوی پڑھائی میں، جس کا سوائے پیسے کمانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا اپنی ہمیش کی زندگی کے بارے میں، اور ہمیں اس دنیا کو اتنی ہی اہمیت دینی پڑے گی جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنی اہمیت دینی پڑے گی جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو طریقہ بہت سادہ ہے۔ جیسے میں آپ کو اس میں بتاؤں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 259، ٹھیک ہے، آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا آتے ہیں، اور وہ فلسطین کے علاقے میں جب دیکھتے ہیں کہ ساری تباہی مچی ہوئی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اپنے گدھے کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کیسے ان سب شہروں کو جو کہ تباہ ہو جاتے ہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دیتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ جی اٹھاتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ بتائیں آپ کتنے عرصے مرے پڑے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تم 100 سال کے لیے مرے پڑے رہے، اور تم اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ تو وہ جب اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں تو اس کی سڑی بھوسی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اسی گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوش سب صحیح کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ کیسا میرا رب قیامت کے دن ہم سب کو جی اٹھائے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، کیونکہ وہ 100 سال سوئے رہے اور اس کے بعد وہ آ گئے۔ تو دوسری چیز سورۃ الکہف میں، یعنی چیپٹر نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 19، اس کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ بھی کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال کے لیے سلا دیا۔ 309 سال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا، اور پھر جب وہ اٹھے تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے پوچھا کہ تم ادھر کتنے عرصے سوئے پڑے رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دن سوئے پڑے رہے، پر یہ چاندی کا ورق دے کے کسی کو شہر میں بھیجو کہ دیکھے پاک طیب کھانا ہے جو ہے وہ لے آئے، اور کسی کو ہمارے حال احوال نہ بتائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا والوں کو مطلع کرنا چاہتا تھا ان کے حال سے، کہ جب 309 سال بعد کوئی اٹھے اور وہ اپنے آپ کو آدھا دن یا 1 دن سویا پائے، اسی طرح روز قیامت ہم سب اٹھیں گے، اور پھر ہمیں بھی ایسا ہی لگے گا کہ ہم اس دنیا میں آدھا دن یا 1 دن رہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات بیان کرتا ہے، ایک اور مثال سورۃ المومنون آیت نمبر 112 سے 114 تک، اس کے اندر بھی کہ سوال کیا جائے گا بنی آدم سے کہ تم اس دنیا میں کتنے رہے، سالوں کے حساب سے بتاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ میں 1 دن یا آدھا دن رہا۔ تو لیکن آپ جو شمار کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بات درست ہے کہ تم دنیا میں بہت ہی کم عرصے کے لیے رہے، کیونکہ دنیا کی ہماری زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ يقول يا ليتني
قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على سيدنا محمد